میں ترقی کر رہا ہوں لیکن میرے آس پاس والے خوش بھی ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے somehow ترقی تو کر جاتے ہیں مگر اتنے لوگوں کو توڑ چکے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا پیر توڑا، کسی کے کندھے پہ پیر رکھا، کسی کو باہر نکالا اور آپ پہنچ گئے اوپر. تو یہ پائیدار ترقی نہیں ہے. سارے لوگ آپ سے ناراض ہیں اور اللہ نہ کرے جب آپ پھر نیچے آئے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوگا. ترقی یہ ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کسی اسٹیج پر پہنچے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ 4 لوگ اور بھی ترقی کیا کہ نہیں. یعنی میرے ساتھ جنہوں نے کام شروع کیا تھا وہ بھی اوپر گئے کہ نہیں. یعنی میرے اگر 10 گریڈ بڑھے تو ان کے 5 بڑھے کہ نہیں. اور مجھے لگ رہا ہے میں اکیلا 10ویں میں پہنچ گیا، نیچے والے ساتھی سارے ساتھ چھوڑ گئے. تو دس از ناٹ ترقی، یہ آپ کو برباد کر دے گی اور پھر آپ کسی اور میدان میں ترقی نہیں کر سکیں گے. ہم نے تو امیر اہل سنت سے، دعوت اسلامی سے یہی سیکھا اپنے بڑوں سے کہ آپ دوسروں کو آگے بڑھائیں، آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہی فارمولہ اگر کمپنیز میں ہو جائے، یہی فارمولہ فیملی میں ہو جائے، والد بعض اوقات بچوں کو انکریج نہیں کر رہے ہوتے، بھائی بھائی کو انکریج نہیں کر رہا ہوتا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں ہی ترقی کر جاؤں، وہ ترقی نہیں ہوتی ہے. جب پوری فیملی گرو کرتی ہے نا تو آپ دیکھیں سب خوشحال ہو جاتے ہیں اور سب کو برکتیں ملتی ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا اسد بھائی، الحمدللہ ہمارا بھی انداز ہے بزنس میں، ہم نے اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا کہ اپنے امپلائیز کو بھی ترقی دو. اچھا، یعنی اپنے امپلائیز کی ترقی میں، ان کی سیلری میں، ان کی کمائی میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کسی جگہ پر کوئی اچھا کر رہا ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی ہمارے پاس جاب کر رہا ہے اور اس کو اچھی آفر آ گئی، اس کو جانے دیں. وہ چاہتا ہے میں اپنا بزنس کروں، اس کو تھوڑا اور سپورٹ خوشی سے جانے دیں. اس کو وہ نہ کہیں کہ ہم تم کیسے جا رہے ہو. اچھا، پھر اگر پاسبل ہے تو اپنی کمپنی میں اپنے کچھ اچھے امپلائیز کو پارٹنر بنا لیں. تو اب آپ دیکھیں میں نے ایک چیز سیکھی ہے، ہاں میں الحمدللہ ہماری ٹریول میں ایسا ہم کرتے ہیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، امپلائی ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے. جب امپلائی کو یہ پتا چل گیا نا کہ اس کمپنی کی ترقی میں میرا بھی بھلا ہے تو اب آپ سوئے ہوئے ہوں گے وہ کام کر رہا ہو، وہ آپ کو جگہ کے رکھیں اور یہ کریں. اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، چلے یہ ایک فارمولہ کام آئے گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کمائے ہوئے پیسے سے انجوائے کریں، اپنے بزنس تو ہے لیکن وہ چاہتے ہیں ٹریول بھی کریں لیکن وہ ٹریول نہیں کر پاتے، وہ فیملی کو ٹائم نہیں لے گا تو کہتے ہیں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے بزنس پہ. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بعض لوگوں کو اپنے امپلائیز پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اور جب اپنے امپلائیز پہ بھروسہ نہیں تو ان کو ہر وقت خود پریزنس، وہ خبر ہے شٹر بھی میں کھولوں اور بند بھی میں کروں. تو مجھے ایک بات بتائیں، پھر آپ نے جو پیسے کمائے اس کو انجوائے کب کریں گے؟ آپ ٹریول کب کریں گے؟ مکے مدینے کب جائیں گے؟ تو ٹریول ہی نہیں کرتے. تو میرے ساتھ کئی بزنس مین بیٹھے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اچھے امپلائیز رکھیں، اچھا انسینٹیو دیں، ان پہ بھروسہ کریں. 100 کی جگہ ہو سکتا ہے آپ 70 کمائیں گے مگر وہ 30 آپ نے نہیں کمائے نا، اس 30 روپے میں آپ نے اپنی زندگی لے لی اپنے ہاتھ میں. اب آپ انجوائے کریں، اب آپ فون پر ہیں، اب آپ واٹس ایپ پر ہیں اور ساری دنیا ٹریول کریں، بزنس آپ کے لوگ کریں گے. تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں کتنے دن ٹریول کرتا ہوں اور میں جاتا بھی ہوں آفس پہ تو آدھا 1 گھنٹہ چائے پینے جاتا ہوں، لیکن سارے کام اللہ کی رحمت سے ہو رہتے ہیں. اچھے لوگ اللہ کی بڑی نعمت ہے. آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اس میں سے ایک یہ چیز ہے اور اسی وجہ سے ہزارے بندہ زیادہ کام بھی کر سکتا ہے. ورنہ کسی نے ایک مثال دی تھی اور بڑی اچھی تھی، جو شخص کسی پہ بھروسہ نہیں کر پاتا اور سارے کام خود ہی کرنے، تو ایسا ہے کہ اس نے بہت بڑا محل بنایا اور خود چوکیدار بن کے بیٹھ گیا. بالکل 100% صحیح مثال دی آپ نے. اب اس نے محل کو انجوائے کب کرنا بھائی؟ تم خود چوکیدار. کیا کمال کی ایگزامپل. بالکل ایسا ہزاروں لوگوں کی زندگی میں نام نہیں لیتا شہر کا ورنہ لوگ پہچان جائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا جنرل اسٹور ہے. اچھا اسد بھائی ماشاءاللہ کروڑ پتی ہے اور میں جب بھی جاؤں نا رات کو 2-3 بجے بھی تو ان کے جنرل اسٹور پر بیٹھے ہوں. اچھا مجھے بلاتے ہی رات کو 2 بجے تھے کہ آپ حضرت کبھی آئے نہ چاہے. تو میں کہا گھر کب جاتے ہو؟ کہتے بس 4 بجے گھر جاتے ہیں اور صبح سے ایک بھائی آ جاتا ہے. پھر میں نے ایک بار ان کو بلا لیا، میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. بال بھی سفید ہونے لگ گئے تھے. میں نے کہا ٹریول کتنا کیا؟ کہتے ٹریول کہاں سے کریں، کام ہی اتنا ہے. اچھا اتوار والے دن بھی کام ہے. اب یہ اسٹور والے کام جو ہوتے نا، میں نے کہا اللہ کے بندو اس لیے پیسے کمائے تھے. تو بولے پاسبل کیسے ہے؟ پھر میں نے ان کو اپنی مثالیں دی. میں نے کہا آپ تھوڑا سا پلان کریں. اچھا اب تو یہ باتیں تو میں اس وقت کرتا تھا جب یہ سسٹم کم آئے تھے، اب تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے. اچھا اگر کسی کو لگ رہا ہوگا یہ عبدالحبیب بھائی کا فارمولہ، ایسا نہیں ہے. دنیا کے سارے بڑے بزنس، کیا ملٹی نیشنل کمپنیوں کا CEO ہر برانچ پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے. 500 آؤٹ لیٹس کھل گئے فوڈ جو ہے وہ چینز کے. تو کون مالک کون ہے پتہ ہی نہیں ہے. سارا سسٹم چلا رہا ہے.
تو یار اس پر خرچہ کریں اور اپنے آپ کو ایزی کریں اور پھر وہ چوکیداری سے نکلیں اور اس محل کے اندر جائیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کو انجوائے کریں۔ پنجابی میں ایک جملہ ہے، کم کریانہ نہ کتے آنا نہ کتے جانا، یعنی کرانے کی اگر آپ نے دکان بنا لی ہے تو نہ کہیں آنا نہ جانا۔ آپ کریانے کی دکان بھی سسٹم بیس کی جا سکتی ہے، ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے، وہ ضروری ہے بھائی، بند کر دیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن اچھے افراد تلاش کر لیے جائیں، کسی کو اسی کا پارٹنر بنا دیا جائے۔ اچھا اس میں دو فائدے ہیں، صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اگر آپ بزنس انہینس کرنا چاہتے ہیں، ایک ملٹی ٹاسکنگ والی بات آ گئی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 3 کاروبار ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ 3 کام، دینی کام کر لیں یا دنیاوی کام کر لیں، تو اس کے لیے اپنی پریزنس کم اور ٹیکنالوجی اور سسٹم اور بھروسہ زیادہ رکھنا پڑے گا۔